اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں عبداللہ بن فرج ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دیوار بنانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں مزدوروں کے اڈے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سب سے آخر میں ایک انتہائی شریف النفس نوجوان بیٹھا ہے جس نے اونی لباس پہن رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک زنبیل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے سوال کیا، مزدوری کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں بالکل کروں گا۔ میں نے اس سے یومیہ اجرت پوچھی تو وہ کہنے لگا، 1 درہم اور 1 دانک یعنی جو درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے مزدوری ہوگی۔ میں نے اسے کام کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ کہنے لگا، میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کروں گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور سارا دن انتہائی دیانتداری سے کام کرتا رہا، کسی سے بات چیت نہ کی بلکہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہا اور نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کی۔ شام کے وقت میں نے اس کی طے شدہ مزدوری اسے دے دی اور وہ رخصت ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے پھر مزدور کی ضرورت پڑی تو میری بیوی نے مشورہ دیا، کہا کہ اگر وہی نوجوان مزدوری کے لیے آج بھی مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس نے اس دن انتہائی اچھے انداز میں کام کیا تھا۔ چنانچہ میں اس نوجوان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن وہ مجھے مزدوروں کے اڈے پر نہ ملا۔ میں نے اس کا حلیہ وغیرہ بتا کر دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا، وہ تو ہفتہ میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے اور وہ بھی ہفتہ کے دن۔ ان کے بتانے کے مطابق میں مقررہ دن بازار میں گیا تو وہ نوجوان مجھے مل گیا۔ میں نے اس سے مزدوری کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا، آپ کو میری مزدوری اور شرط کا تو علم ہے نا؟ میں نے جواب دیا، بالکل مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ آیا اور پہلے کی طرح دیانتداری سے کام کیا۔ اس کے کام میں کچھ اس طرح برکت تھی کہ اس نے گویا 1 دن میں کئی دنوں کا کام کر دیا۔ شام کے وقت میں نے خوش ہو کر اسے 2 درہم مزدوری دی تو اس نے طے شدہ سے زیادہ مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری ضرورت وہی ہفتہ وار 1 درہم اور 1 دانق ہے، میرا روزانہ کا 1 دانق خرچ ہے، اس سے زیادہ اگر مجھے کچھ درکار ہوتا تو میں زیادہ دن مزدوری کر لیتا۔ اس طرح وہ نوجوان معمولی سی اجرت لے کر رخصت ہو گیا، مگر میرے دل میں گھر کر گیا۔ اگلے ہفتے تک میں نے اپنے کام کو مؤخر کیا اور مقررہ دن اسی مزدور کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ تو کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں نے اس کی رہائش کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ اس نے اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا اور کہنے لگا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک دن سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچ لے کہ ایک دن تیرا بھی اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے مزید کہا، اے عبداللہ، جب میری روح نکل جائے تو براہ مہربانی مجھے غسل دے کر
انہی پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میری یہ چادر اور لوٹا میری قبر کھودنے والے کو بطور اجرت دے دینا۔ میری یہ انگوٹھی خلیفہ وقت ہارون الرشید تک پہنچا دینا۔ خیال رہے کہ یہ امانت انہی کے ہاتھوں میں دینا اور کسی کو نہ دینا۔ جب ان کی سواری نکلے تو یہ انگوٹھی ان کو دکھانا، وہ خود ہی تجھے بلا لیں گے۔ جب وہ نوجوان فوت ہو گیا تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ پھر خلیفہ وقت تک وہ امانت پہنچانے کے لیے بغداد چلا گیا۔ میں خلیفہ ہارون الرشید کی سواری نکلنے کے انتظار میں راستہ میں بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ کی سواری گزری تو میں نے زوردار آواز میں کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی یہ ایک امانت ہے، ساتھ ہی وہ انگوٹھی سامنے کی۔ بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو پریشان سا ہو گیا اور اپنی سیر و سیاحت کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ اپنے دربان کو حکم دیا کہ اس آدمی کو میرے ہاں پہنچا دو۔ چنانچہ میں بادشاہ کے گھر میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ امیر المومنین نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور فرمایا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے عرض کی، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے اور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ خلیفہ نے پھر سوال کیا کہ یہ انگوٹھی تیرے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے اول سے لے کر آخر تک اس مزدور نوجوان کا سارا واقعہ انہیں بتا دیا۔ میری بات سن کر ہارون الرشید زارو قطار رونے لگا اور میرے ہاتھوں کو، جن سے میں نے اس نوجوان کو غسل دیا تھا، چومنے لگا اور بار بار سینے سے لگانے لگا۔ پھر مجھ سے پوچھا، مجھے اس نوجوان کی قبر تک لے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں امیر المومنین، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ پھر میں نے جرأت کر کے ان سے پوچھ لیا، اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، مزدوری کرنے والا وہ نوجوان میرا بیٹا تھا۔ یہ سن کر میں نے ان سے معذرت کی کہ میں آپ کے شہزادے سے مزدوری وغیرہ کا کام لیتا رہا۔ پھر میں نے سوال کیا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہو گئی تھی؟ خلیفہ نے جواب دیا، میرا یہ بیٹا انتہائی نیک فطرت، متقی اور زاہد تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ یہ ہمہ وقت بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا۔ کبھی کبھی میری یعنی بادشاہ کی مجلس میں وزراء اور امراء کے سامنے فقیرانہ لباس میں آ جایا کرتا تھا اور ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیتا تھا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ ایک دن اراکین سلطنت کے مشورہ سے میں نے اس کی اس حرکت پر اسے تنبیہ کی کہ تو نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے تو کوئی جواب نہ دیا مگر اپنی ماں سے جا کر کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابا جان کو مزید ذلیل نہ کروں اور یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی صورت نہ مانا۔ وہ گھر سے جانے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ چلتے ہوئے میرے مشورہ سے اس کی ماں نے اسے یہ قیمتی انگوٹھی دی تھی کہ بوقت ضرورت اسے فروخت کر کے اپنے کام میں لائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دوبارہ مجھے نہ مل سکے گا اور بادشاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالے گا۔ افسوس کہ اس نے میری بادشاہت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور اس طرح پردیس میں لاوارث ہو کر فوت ہو گیا۔ افسوس کہ آج میرے دکھ میں شریک ہونے کے لیے اس کی ماں بھی زندہ نہیں۔ میرا یہ لڑکا دنیا سے کتنا بے رغبت تھا کہ مرتے وقت یہ قیمتی انگوٹھی بھی ہمیں واپس کر گیا۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں، خلیفہ کی یہ دردناک باتیں سن کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے میری معیت میں اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔
میں نے رات کے اندھیرے میں خلیفہ کو قبرستان میں لے جا کر انہیں ان کے شہزادے کی قبر دکھائی۔ خلیفہ وقت ہارون الرشید ساری رات اپنے بیٹے کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زارو قطار روتا رہا اور بڑے دردناک شعر پڑھتا رہا۔ بعد ازاں مجھ سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب میں چاہوں گا تو مجھے اس کی قبر تک لے جائے گا۔ میں نے ان سے اس بات پہ وعدہ کر لیا۔ چنانچہ اس دن کے بعد بادشاہ ہارون الرشید اکثر اپنے اس بیٹے کی قبر پر جایا کرتے اور ساری رات رونے میں گزار دیتے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔